الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے۔ شعبان کے مہینے کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حضرت انس بن مالک کے واسطے سے پہنچتی ہے، جس روایت میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے تعلق سے یہ ذکر کیا گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے جب رجب کا مہینہ داخل ہوتا۔ آپ فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور رمضان تک ہماری عمر میں برکت عطا فرما، یعنی رجب اور شعبان کا مہینہ ہمارے لیے باعث برکت ہو جائے اور رمضان تک ہماری عمر میں برکت ہو جائے۔ تو اس حدیث پاک سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ شعبان اپنے آپ میں بابرکت مہینہ ہے، اور اس کی عظمت اس وجہ سے ہے کہ دراصل یہ رمضان کا مقدمہ ہے۔ رمضان سے پہلے یہ مہینہ آ رہا ہے، انسان اس میں اپنے معاملات، اپنی عبادات کا عادی بن جائے گا، تو رمضان المبارک کے جو فرائض ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، اس بابرکت مہینے کی اور اس موسم بہار سے نفع اٹھانے کا جو آسان طریقہ ہے وہ انسان کے ہاتھ آ جائے گا، اور مسلمان تب تک اپنے آپ کو عبادات کا خوگر اور عادی بنا چکا ہوگا۔ دوسری ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اس حدیث پاک سے بھی ہمیں شعبان کے مہینے کی عظمت اور فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے۔ مزید ایک دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جامع ترمذی کے حوالے سے یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان کے چاند کا اور اس کی تاریخوں کا خیال رکھا کرو، یعنی شعبان کے ایام اور شعبان کے مہینے میں دنوں کو گنا کرو، اس کی تاریخوں کا خیال رکھا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر شعبان کے چاند، شعبان کی تاریخوں، اس کے دنوں کا خیال رکھا جائے گا تو پھر رمضان المبارک کا چاند دیکھنا اور رمضان المبارک کی ابتدا کا اندازہ بہت آسان ہو جائے گا۔ اس سے یہ سمجھ میں بھی آتا ہے کہ جہاں شعبان اپنے آپ میں بابرکت مہینہ ہے، تو اس کے اندر جو برکت آئی ہے یا اس کی جو عظمت اور فضیلت کو ذکر کیا جا رہا ہے، وہ دراصل اس لیے ہے تاکہ رمضان کا اہتمام اس میں ہو جائے۔ مزید امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شعبان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ رکھنے کا ذکر ملتا ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی، یعنی سال بھر کبھی بھی، اس میں کسی مہینے کا خاص ذکر نہیں ہے، کبھی بھی جب روزہ رکھنا شروع فرماتے تو آپ اتنے روزے رکھا کرتے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ بس اب آپ افطار کریں گے ہی نہیں، یعنی اب آپ روزانہ روزہ ہی روزہ رکھیں گے، ہر دن روزہ رکھیں گے اور کسی دن بغیر روزے کے نہیں رہیں گے۔ اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام روزہ نہ رکھتے تو اتنے دن گزر جاتے روزہ رکھے ہوئے کہ ہمیں یہ لگتا کہ شاید اب روزہ نہیں رکھا جائے گا۔ تو ایک تو یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت شریفہ کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ دوسری بات، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتی ہیں کہ شعبان کے مہینے کے علاوہ، رمضان کے مہینے کے علاوہ میں نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو شعبان کے مہینے سے زیادہ روزہ رکھتے ہوئے کسی دوسرے مہینے میں نہیں پایا، بلکہ یہ تو صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ایک دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر شعبان ہی کے روزے رکھا کرتے تھے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، یعنی شعبان کے پورے مہینے کے، تو وہ اکثر شعبان کے مہینے کے جو الفاظ ہیں، یہ شعبان کا پورا مہینہ جو کہہ دیا گیا ہے اس نسبت سے کہ کثرت کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ مزید یہ بھی منقول ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ شعبان کے مہینے میں اعمال اللہ رب العالمین کے ہاں جو ہے پیش کیے جاتے ہیں، اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب رب کے حضور پیش ہوں، اللہ رب العالمین کے یہاں لے جائے جائیں، تو وہ روزے کی حالت میں پیش کیے جائیں۔ اور اب مسئلہ رہ جاتا ہے، ایک اور حدیث ہے یہاں جس کے تعلق سے ذرا اختلافی شکل پیدا ہوتی ہے، تشویش کا شکار ہوتے ہیں ہمارے بھائی اور بہن، اور ان کو یہ الجھن ہوتی ہے کہ پھر روزہ رکھا جائے کہ نہ رکھا جائے۔ وہ حدیث یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 15 شعبان کے بعد روزہ نہ رکھو،
یعنی اخیر کے آدھے مہینے میں شعبان کے روزہ نہ رکھا جائے، اس کی کیا حکمت ہے؟ اس بارے میں حضرت شاہ مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ یوں فرماتے ہیں کہ دراصل رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے مزاج اور روزے کی عظمت اور اس کی برکات وغیرہ سب کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور اس حدیث کو دیکھتے ہوئے کہ اخیر شعبان میں اللہ کے رسول نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر کسی آدمی کی عادت ہے، مثلا اللہ کے رسول نے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا، یعنی آپ عادتاً پیر اور جمعرات کا روزہ عموماً رکھا کرتے تھے، الا یہ کہ کسی سبب سے، کسی مہمان نوازی کی وجہ سے، یعنی دعوت کی وجہ سے یا کسی سفر کی وجہ سے ترک ہو گیا، چھوٹ گیا، تو آپ بعد میں اس کی جو ہے قضا کر لیا کرتے۔ اور بعض روایات سے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھنا اس لیے بھی ہوتا تھا کہ دوسرے روزے جو درمیان سال میں چھوٹ جاتے تھے کبھی، تو ان کو بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام رکھ لیا کرتے تھے۔ تو بہرحال اگر کسی بندے کی پیر یا جمعرات کا روزہ رکھنے کی عادت ہے، وہ پیر اور جمعرات کے ایام آ رہے ہیں پھر شعبان کے اخیر مہینے میں، یا جو ہے اس طریقے سے کوئی آدمی نفلی روزہ رکھتا ہے، عادتاً روزہ رکھتا ہے، تو اس کو روزہ رکھنے کی تو اجازت ہے۔ پھر یہ فرمانا کہ اخیر میں نہ روزہ رکھا جائے، اس حدیث پر عمل، تو دراصل یہ فرمان ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو بدنی اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے کمزور ہیں، وہ اگر شعبان کے اخیر مہینے میں روزہ رکھیں گے تو آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تو جب رمضان کا مہینہ آ جائے گا تو پھر فرائض کی جو ہے ادائیگی میں کوتاہی اور کمی لازم آ جائے گی، کہیں وہاں جا کر کے کمزور نہ پڑ جائیں۔ تو اس لیے شعبان کے اخیر مہینے میں اپنے آپ کو مضبوط کر لو، کھاؤ پیو، خوب اچھے سے رہو سہو، اور اپنے جو معاملات ہیں کھانے پینے اور کمانے کے، ان کو اچھے سے اطمینان سے مکمل کر لو، اپنے جو ہے نظام کو، اپنے شیڈیول کو بہترین بنا لو، مضبوط کر لو، چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ جیسے ہی آئے گا آپ کی عادات، آپ کے نظام، آپ کے اٹھنے بیٹھنے، آپ کے سونے جاگنے میں ایک نمایاں تبدیلی ہو جائے گی فوراً۔ تو تاکہ اس تبدیلی کے لیے آپ اپنے آپ کو ذہنی اعتبار سے، بدنی اعتبار سے، جو ہے فزیکلی بھی اور جو ہے اسپریچولی بھی آپ تیار رہیں، آپ ایک دم ویل پریپیئرڈ رہیں، اپنے آپ کو بہترین طریقے سے اس کے لیے تیار کر کے رکھیں کہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ شروع ہو تو پھر ہم اس موسم بہار کی نعمتیں، اس کی رحمتیں اور اس کی برکتیں خوب بہترین طریقے سے سمیٹ سکیں۔ تو اس کی یہ حکمت حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے تحریر فرمائی ہے کہ اصل میں کمزور لوگوں کے لیے، باقی جو لوگ طاقتور ہیں، جو عادی ہیں، جو عموماً روزہ رکھتے ہیں، ان کو روزہ رکھنے میں قطعاً کوئی حرج شعبان کے 15 شعبان کے بعد، یعنی شعبان کے دوسرے نصف یا دوسرے آدھے میں، دوسرے 15 دنوں میں روزہ رکھنے میں ان کو کوئی حرج نہیں ہے، وہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔